آٹزم ADHD کے مسائل کیا ہوتے ہیں؟ ہم جب ذہنی نشو و نما ہوتی ہے انسانوں کے، خاص طور پہ بچوں میں یہ خاص بات ہے کہ ہمارے جو ذہن ہیں وہ پیدا ہونے کے بعد بھی ان کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے اور اس کو کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے. سب سے زیادہ نشو و نما پہلے سال میں ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی، لیکن 13 یعنی جس کو ٹین ایج کہتے ہیں اس سے پہلے تک بھی نشو و نما مختلف قسم کی سپیڈ سے اور مختلف قسم کی صلاحیتوں کے حساب سے چلتی رہتی ہے. ایسی بیماریاں جو ذہنی نشو و نما کی میں خرابی کی وجہ سے ہوتی ہیں، یعنی کہ کوئی جس کو ہم نیورو ڈیولپمنٹل مسئلے کہتے ہیں انگلش میں، اردو میں اگر اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کو ہم کہیں گے ذہنی نشو و نما کے مسئلے. آٹزم اور ADHD اس طرح کے مسائل میں سے 2 مسائل ہیں. اس کے علاوہ بھی مسائل جو اکثر لوگوں کو پتہ ہوں گے ان کے بارے میں، جیسے وہ بچے جو ذہنی طور پہ پیچھے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سلو لرنرز ہوتے ہیں، یہ سارے بھی ذہنی نشو و نما کے مسائل ہیں. آٹزم اور ADHD خاص نشو و نما کے مسائل ہیں کیونکہ یہ سب چیزوں کو افیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. آٹزم صرف جذباتی اور سماجی تعلقات کے مسائل جہاں پہ وہ زیادہ ہوتے ہیں نشو و نما میں، اس کو ہم آٹزم کہتے ہیں. اور ADHD میں توجہ اور تیزی کے مسائل ہوتے ہیں، یعنی کہ بچوں میں جن چیزوں پہ کسی بھی چیز پہ توجہ مرکوز کرنا ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، اور کچھ بچوں میں اس کے ساتھ ساتھ کہیں ٹک کے بیٹھے رہنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو فیصلہ کر کے اس کو جلدی سے اس پہ عمل کرنے کی میں ایک جو توقف کرنا ہوتا ہے وہ صلاحیت نہیں ہوتی، سوچنے کی صلاحیت نہیں ہوتی کرنے سے پہلے. یہ ADHD میں ہوتا ہے. دوسرا آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں ہوتے ہیں. اچھا، اب سب سے پہلی تو جو بات سمجھنے کی ہے کہ سائنس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی کہ اس سوال کا ہمارے پاس کوئی بہت اچھا اور جواب ہو جس کے بارے میں ہم کہ ہاں یہ تو اسی لیے ہوتا ہے. مثلا جس طرح ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب جن لوگوں کو شوگر ہوتی ہے وہ اگر چینی والی چیزیں زیادہ کھائیں گے تو ان کی شوگر خراب ہو جائے گی، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ شوگر ہوتی کیوں ہے، کیوں اس انسان کو ہوتی ہے اور اس انسان کو نہیں ہوتی. واٹ از اے ڈفرینس، ان دونوں لوگوں میں کیا فرق ہوتا ہے. اسی طرح یہ والے جو ذہنی نشو و نما کے مسائل ہیں، آٹزم، ADHD اور باقی بھی، ان کے بارے میں ہمیں صحیح طرح نہیں پتا. ہماری مختلف تھیریز ہیں، مختلف خیالات ہیں ایکسپرٹس کے، جو ریسرچ میں کچھ ثابت ہوئے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہوئے ہوئے ثابت. تو جو امپورٹنٹ وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اکثر یہ پیدائشی مسائل ہوتے ہیں، یعنی کہ ذہن کی ساخت میں جو جس کے ساتھ بچے پیدا ہوتے ہیں اسی میں پہلے سے کچھ مسئلہ ہوتا ہے، اور وہ کیونکہ ذہن پیدا ہونے کے بعد صرف میچور ہوتا ہے، بنتا نہیں ہے، تو وہ کور نہیں ہوتے. کچھ ایویڈنس ہے کہ جینیٹک بھی ہے، یعنی کہ اگر آپ کے خاندان میں کسی کو ہے تو زیادہ چانس ہے کہ آپ کو بھی، مطلب بچے کو آٹزم اور ADHD کا چانس بڑھ جاتا ہے. اسی طرح وہ پھر باقی جو ہیں وہ اتنے کنفرمڈ نہیں ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کچھ خاص قسم کی خوراک سے فرق پڑتا ہے، کچھ وائرسز سے فرق پڑتا ہے، لیکن یہ والی چیزیں پروون نہیں ہیں. تو جو چیز پروون نہیں ہے اس پہ خاص میرا نہیں خیال غور کرنے کا بہت فائدہ ہوگا، اس لیے بھی کیونکہ اس سے علاج پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. جو بھی وجہ نکلے علاج پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر آپ نے پوچھا علاج کے لیے کیا کرنا چاہیے. علاج کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ پتہ چل سکے کہ ہے کیا. اکثر آٹزم اور ADHD ایک جیسے لگتے ہیں. اسی طرح ذہنی نشو و نما کے باقی مسائل، جس میں جیسے میں نے کہا کہ سلو لرنرز ہوتے ہیں یا ذہنی کمزوری ہوتی ہے، وہ بھی ان سے ملتے جلتے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ بہت ضروری ہے کہ کسی ایسی ماہرانہ طریقے کو اپنایا جائے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ یہ ہے کیا. اکثر ماہرانہ طریقے کا میرا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کسی ایسے کلینک میں، ایسی جگہ پہ، ایسے ایجوکیشن سینٹر میں جائیں جو اس میں اسپیشلائز کرتا ہے. ہاں، لیکن اس کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا علامات ہیں جن کے بعد مجھے چاہیے کہ میں جاؤں.